مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے اس اہم موضوع پر اپنی گفتگو اور اپنے جو ہے نام پیش فرمائیں، تجاویز پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، نظماء مدارس و دیگر ذمہ داران، دینی مدارس میں عصری تعلیم کی شمولیت اور طریقہ کار کے عنوان سے آج کا یہ ایک اہم اجلاس رکھا گیا ہے۔ مدارس کا جو اصل مقصد ہے وہ تو علوم اسلامیہ کا تحفظ ہے، اور مسلمانوں کی دینی اعتبار سے ان کی حفاظت کرنا اصل مقصد ہے مدارس کا۔ لیکن عصری تعلیم کی بھی ایک درجے میں ضرورت ہے، اور اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے جو محرکات ہیں وہ ابھی مفتی احسان احمد صدیقی صاحب نے آپ کے سامنے پیش بھی کیے ہیں۔ ایک تو قانونی اعتبار سے ایک ضرورت پیش آ رہی ہے 10ویں جماعت کی کامیابی کی، کہ اس کے بغیر قدم قدم پر دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ مثلا لائسنس بنانا ہے تو 10ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ ہمارے ایک نوجوان نے سعودیہ کا ڈرائیور کا ویزا حاصل کیا، مگر وہ سعودیہ راست سفر نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے پاس 10ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا، اگرچہ کہ وہ حافظ ہیں، عالم ہیں، باصلاحیت ہیں، مگر 10ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ تو پھر ایجنٹ نے ان کو کوئی اور راستہ بتایا کہ پہلے دبئی وغیرہ جاؤ، تو وہاں گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے سعودیہ کا سفر کیا۔ صرف ایک ڈرائیور کے ویزا پر وہ سفر نہیں کر سکے 10ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح اور بھی مراحل پیش آ رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض خبروں میں نے پڑھا، اور بعض نوجوان علماء کو میں نے روانہ بھی کی تھی وہ خبر، کہ آئندہ برتھ سرٹیفکیٹ سے زیادہ آپ کا تعلیمی ریکارڈ پوچھا جائے گا، پاسپورٹ وغیرہ کے سلسلے میں ٹی سی کا سوال ہوگا، آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی تھی، آپ کا ٹی سی کہاں ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ تو قانونی درجے میں جتنی مجبوری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کبھی صرف ٹاس سے امتحان دلا دیا جاتا ہے، جیسے ابھی ذکر ہوا۔ ٹاس جو ہے یہ تلنگانہ اوپن اسکول کا مخفف ہے، یعنی یہاں کے اسٹیٹ کا ایک اوپن اسکول ہے، وہ ہے تلنگانہ اوپن اسکول۔ پہلے اے پی کے ساتھ نام تھا جڑا ہوا اس کا، اب ٹی او کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے۔ تو اس سے امتحان ہم لوگ بھی اب آج کل مدرسے میں جو شعبہ عالمیت میں طلباء داخل ہوتے ہیں اور ان کا پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ پس منظر عصری تعلیم کا نہیں ہوتا ہے، تو ان کو ٹاس کا امتحان دلا دیتے ہیں۔ تو وہ تو چاہے صلاحیت بنے نہ بنے، کسی نہ کسی درجے میں سند مل جاتی ہے تو ایک قانونی ضرورت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی ایک محرک وہ اندیشے ہیں جو نئی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی ایک چیف منسٹر آسام کا ایک انٹرویو وائرل بھی ہو رہا ہے، ویڈیو میں نے بعض بڑے حضرات کو بھی روانہ کیا، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں صرف ایک جملے کی اطلاع کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ انٹرویو تو ویسے بھی ہم لوگوں کے لیے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے قابل ملاحظہ ہے تاکہ ہم حالات کا اندازہ کریں، مگر اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ چیف منسٹر آسام سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ مدارس کے سلسلے میں کیا ارادہ ہے، تو اس نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ بند کرنے کا ہے۔ اب تک 700 بند کر چکے ہیں، آئندہ اور بھی بند کرنے کا ارادہ ہے۔ تو خیر یہ اس نے جو بند کیے ہیں یہ وہ مدارس تھے جو سرکاری امداد پانے والے تھے۔
لیکن آئندہ اس نے جو بات کہی آگے جا کر اس نے کہا کہ ہم نے مدرسے میں بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر انجینئر تو یہاں نہیں بن سکتے، تم غلط جگہ پہ آ گئے، تو تم کو یہاں کس نے داخل کیا ہے؟ تو اس نے کہا پتا جی نے داخل کیا ہے، باپ نے داخل کیا ہے۔ تو انٹرویو دینے والے کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ تو تمہارا رائٹ ہے، تم ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہو تو وہ پڑھائی پڑھو، اور تم کو یہاں لا کے داخل کر دیا گیا ہے تو تمہارے فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن ہے، یعنی تمہارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو بنیادی حق بچے کا، یعنی بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، تو اگر اس کے خلاف یہ آنے والے حالات کا ایک اشارہ ہے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ اگر بچے کو کسی اور کام پہ لگاتے ہیں تو بچے کو آپ تعلیم سے محروم کرنے کے مجرم ہیں۔ تو اب گویا مدرسے میں بھی بچہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ بھائی بچے کو آپ بچے کے بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں۔ بچے نے جواب دے دیا کہ میری مرضی تو کچھ اور پڑھنے کی ہے، تو اگر باپ نے لا کے داخل کیا تو باپ بھی ماخوذ قرار پائے گا، اور دوسرے انتظام کرنے والے سارے لوگ بھی۔ بہرحال عصری تعلیمی پالیسی کا اس انداز میں ابھی نفاذ نہیں ہوا ہے، مگر اور یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں۔ گزشتہ جو مسجد عالمگیری میں اجلاس ہوا تھا اس میں اسی طرح آپ کی خدمت میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، تو وہاں سے روانہ ہونے کے بعد مولانا خالد بیگ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک دستور موجود ہے اس وقت تک یہ مدرسوں کو بند نہیں کر سکیں گے۔ مدرسوں کو بند اسی وقت کر سکیں گے جب دستور میں ترمیم کریں، اس کے بغیر یہ مدرسوں کو بند نہیں کر سکیں گے۔ مولانا کی بات صحیح ہے، کیونکہ دستور میں مدرسوں کو تسلیم کیا گیا ہے اور اقلیتوں کو ان کی اپنی مرضی کے تعلیمی ادارے چلانے کا حق، قائم کرنے کا، چلانے کا حق دیا گیا ہے۔ مگر ہم ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ دستور کو باقی رکھتے ہوئے بھی دستور کو کس طرح سے ختم کیا جائے اس کی سازشیں نہیں بلکہ عملی اقدامات ہو رہے ہیں۔ جیسے دستور میں مذہبی آزادی ہے، لیکن دستور کو باقی رکھتے ہوئے بھی مذہب اختیار کرنے کی آزادی چھین لی گئی ہے، یعنی جکڑ بندیاں اتنی کر دی گئی ہیں کہ اب کہنے کو تو ہے کہ بھائی ہر ایک کو اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے، مگر عملاً ایسا نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ ایک طبقے کو آزادی ہے، یعنی مسلمان کو آزادی ہے کہ وہ غیر مذہب میں چلا جائے، مگر دوسرے کو آزادی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے، ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے۔ تو اندیشہ یہ ہے کہ بھائی دستور تو باقی رہے گا، مگر یہ لازمی قانون حق تعلیم جس کی بار بار بات آ رہی ہے، RT، یعنی اس کے اندر بچہ ابھی موجودہ قانون کے اعتبار سے بچہ 10ویں جماعت کی تعلیم، 10ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے، تو لہٰذا 14 سال کی عمر تک آپ اس کو تعلیم کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہیں کر سکتے، اور تعلیم وہ ہے جو سرکار بتا رہی ہے۔ اور آئندہ اگر نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق اس کو 12ویں جماعت تک کر دیا جائے تو 18 سال کی عمر تک پھر وہ بچہ جو ہے وہ حق تعلیم اس کا رہے گا، اس وقت تک آپ اس کو کسی اور کام میں مشغول آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو ان حالات کے اعتبار سے ہم کو تیاری کرنا ہے، ابھی فوری طور پہ نافذ نہیں ہوئی ہیں یہ چیزیں، یہ بات ہم کو سمجھ لینے کی کہ ابھی ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اندیشے برابر ہیں۔ یہ قانون لازمی حق تعلیم جب بنا تو اس وقت مدارس کو استثناء دینے کی بات کہی گئی، تو کانگریس کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے استثناء نہیں دیا، اور ہمارے علم کے مطابق استثناء صرف گائیڈ لائن میں دیا گیا ہے، بل کے اندر، قانون کے اندر نہیں دیا گیا، اور یہ گائیڈ لائن حکومت کبھی بھی ختم کر سکتی ہے، لہٰذا کسی بھی وقت حکومت اس گائیڈ لائن کو ختم کر دے گی تو پھر اس قانون کا لزوم سب کے اوپر ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک طرح سے تیاری کرنا ہے ہم کو، اور جیسے کہا گیا ابھی کہ بھئی ہو سکتا ہے، مولانا ومیر صاحب نے فرمایا کہ ہم کو اسکولوں کے نام پر کام کرنا پڑے، بھئی اسکول بظاہر ہو لیکن ہم اپنا کام کریں،
تو ہم کو ضروری عصری تعلیم بھی دینا پڑے گا، پھر اپنا نظام بھی چلانا پڑے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک اہم محرک ہے جو مثبت پہلو رکھتا ہے، یہ تو منفی پہلو ہیں ایک طرح سے، وہ یہ ہے کہ دعوتی مقاصد کے لیے ہم اپنے طور پر اندر سے اس بات کو ضروری سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے فضلاء ایک درجے میں عصری تعلیم سے واقف ہوں، یہ ہمارا اپنا ایک احساس ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی ایک عرصے سے یہ فکر ہے، بالخصوص مولانا جو حالات پیش آئے تھے اور سنت یوسفی کے ادا کرنے کے بعد مولانا جب تشریف لائے تھے تو میری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی مولانا نے اسی تأثر کا اظہار فرمایا تھا، اور مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ ان حالات کے دوران قدم قدم پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وکلاء سے زیادہ اپنی بات کو ہم بہتر طریقے پر پیش کر سکتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم کو زبان نہیں آتی۔ وکلاء سے زیادہ اپنی بات ہم پیش کر سکتے ہیں، ان سے زیادہ بہتر طریقے پر پیش کر سکتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم کو زبان نہیں آتی۔ اور دیکھا جائے تو اصل یہی جو مثبت جذبہ ہے، یہی اصل جذبہ ہونا چاہیے ہمارا، اور واقعتاً اس کی ضرورت ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ہمارے بڑوں نے، اکابر نے انگریزی سے یا کسی زبان سے منع کیا کبھی، تو اس میں ہم کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات حقیقت میں یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر ہمارے بڑوں نے کسی زبان سے منع نہیں کیا، لیکن زبان کے ساتھ ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک طریقۂ زندگی وہ لازمی طور پر آ رہا تھا، تو ہمارے بڑوں نے کسی زبان سے نہیں منع کیا، زبان کے ساتھ آنے والے کلچر سے منع کیا، اور اس کے لیے ہم کو روک لگانی پڑی۔ اور ابھی بھی میں نے ان دنوں میں بھی کئی لوگوں سے مشورے کیے، جیسے بعض لوگ حفظ القرآن اور ساتھ میں کچھ اور پڑھانے کے پروگرام چلا رہے ہیں، تو ان کا جذبہ مخلصانہ ہے، مگر ہمارا تأثر یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچے، ہم نے مدرسوں میں حفظ کرایا، ان کو تیار کیا، ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بچے دینی خدمات میں لگیں۔ یہ بچے ایسے کسی پروگرام میں جائیں گے تو ان کی لائن بدل جائے گی، پھر یہ ہماری لائن کے نہیں رہیں گے، دینی خدمات کے نہیں رہیں گے پھر، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا جو کریم اور مکھن ہے وہ چلا جائے گا پھر دوسری فیلڈ میں۔ تو اصلاً تو ہماری گزارش ان دوستوں سے یہ ہے کہ جو 98% طبقہ ہے، کیونکہ مدرسوں میں 2% ہیں وہ بھی بہت مشکل سے، تو وہ 98% میں سے آپ IAS تیار کیجئے، IPS تیار کیجئے چبوتروں پر سے لے جا کے، لیکن جن بچوں کو ہم نے محنت سے حافظ بنایا ہے، اگر آپ بھی ان کو لے جا کے کچھ اور بنا دیں گے تو پھر مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، دینی خدمات کے لیے اچھے افراد کہاں سے ملیں گے؟ اور کئی لوگ رجوع ہوتے ہیں، وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے محلے میں بھی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، PhD ہیں، وہ بھی بہت جذبے سے لا کے بولتے رہتے ہیں، ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ ان کا جذبہ یہ ہے کہ بھائی حافظوں کو، عالموں کو اچھا روزگار ملے، چونکہ ان لوگوں کی زندگی معاشی اعتبار سے تنگ ہوتی ہے، یہ ان کا احساس ہے، تو وہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ فکر کرتے ہیں۔ مگر امت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ دینی خدام کی تنخواہوں میں ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے جو ان کو چاہیے، آپ اس میں اتنا اضافہ کیجئے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ ان کو لے جا کے دوسری لائن میں لگا دیجیے۔ اور اگرچہ کہ یہ موضوع نہیں ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں، اور میں بھی مدرسوں کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے میں خود بھی مخاطب ہوں کہ بھائی سکے کی قیمت میں، کرنسی کی میں جو تفاوت ہے، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے مدرسوں کی جو تنخواہیں ہیں، وہ تنخواہیں بڑھ نہیں رہی ہیں، مستقل گھٹ رہی ہیں، مدرسوں کی ہو کہ مسجدوں کی ہوں۔ اب میں لمبی بات کیے بغیر اپنی ایک بات سمجھنے میں آسانی کے لیے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ اس کو پوری صورتحال پہ منطبق کر لیں۔
کہ 1995 تک 5 سال میں دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھایا امامت کے ساتھ، پھر 5 سال کے بعد دارالعلوم چھوڑا تو مسجد کے بعض ذمہ داروں کو خیال ہوا، ان کے اندر ایک جذبہ ہوا کہ بھائی مولانا کی تنخواہ اچھی کرنا چاہیے، تو بڑی میٹنگیں ہوئیں، اختلاف ہوا، اور بعض اراکین کے شدید اختلاف کے ساتھ ہماری تنخواہ میں ایک اچھا اضافہ کیا گیا، اور میری تنخواہ اس وقت 3000 روپے کی گئی۔ تقرر میرا 1000 روپے ہوا تھا، اس وقت 1500 کے آس پاس تھی ہوگی تنخواہ، تو 200-400 کا اضافہ کرنے کے بجائے ہماری کمیٹی نے ایک انقلابی فیصلہ کیا اور ہماری تنخواہ اس وقت 3000 روپے کر دی، اور واقعتاً اس وقت ہماری اچھی تنخواہ تھی، اور ہمارے اطراف و اکناف شہر کی مسجدوں میں عموماً وہ تنخواہ نہیں تھی، ویسی خدمات کے ساتھ جیسی ہم کرتے تھے، غیر حاضریوں کے ساتھ، ناغوں کے ساتھ، نائب امام کی بھی سہولت تھی، ساری سہولتوں کے ساتھ ہماری جو 3000 تنخواہ تھی، ہمارے اطراف و اکناف شہر میں شاید ہی کوئی کسی کی وہ تنخواہ رہی ہوگی۔ آج میری تنخواہ 30,000 نہیں ہوئی ہے، مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، میں یہ بات شکایت کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں اپنی کمیٹی سے، کیونکہ میری اپنی کمیوں کے باوجود مجھے بہت سہولتیں ملی ہوئی ہیں، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں شکر گزار ہوں، مگر صورتحال بتانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج میری تنخواہ 30,000 نہیں ہوئی ہے مسجد میں، ہو سکتا ہے 30,000 ہونے میں بھی ابھی 5 سال لگ جائیں یا کچھ اور لگ جائیں کم و بیش، لیکن اگر آج کی تاریخ میں میری مسجد والے میری تنخواہ 30,000 بھی کر دیں تو اس وقت 3,000 روپے کی جو ویلیو تھی آج 30,000 روپے کی بھی نہیں ہے۔ آج کی اس تاریخ میں اگر میری تنخواہ 30,000 کر دی جائے تو بھی اس وقت 3,000 روپے میں جو قوت خرید تھی، جو بچت کی صلاحیت تھی میرے اندر کہ میں چٹھی ڈال سکتا تھا، میں بچا سکتا تھا، آج مجھے 30,000 بھی مل جائے تو نہ وہ قوت خرید ہے اس 30,000 روپے میں، نہ اس بچت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال مدارس کے ذمہ دار اگرچہ کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، مگر ایک بہت ضروری بات ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مدارس کے ذمہ داران ہوں، مساجد کے ذمہ داران ہوں، وہ اس حقیقت کو محسوس کریں، اور کرنسی کی یہ جو گراوٹ ہے، چونکہ جو معاشی نظام ہے آپ حضرات جانتے ہیں، اور خاص اس موضوع پر سمجھ رکھنے والوں کو زیادہ علم ہے کہ یہ دیکھیے آج سے 50 سال پہلے تک بھی آپ کی نوٹ کے ساتھ سونا جڑا ہوا تھا، یعنی RBI میں کتنے سونے کے ذخائر ہیں اس سے جڑی ہوئی تھی روپے کی قیمت، لیکن اس وقت پوری دنیا کا معاشی نظام چند گروپوں اور کچھ مافیا قسم کے گروپس کے ہاتھ میں ہے، اور سونے سے بھی جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کرنسی کے اندر اس اتار چڑھاؤ کی، جس کی وجہ سے کرنسی کی قیمت ختم ہو گئی ہے، بالکل قیمت ختم ہو۔ تو بہرحال جو اصل موضوع ہے ہم اس کی طرف آگے چلتے ہیں کہ بھئی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے بعض ایسے اداروں سے بھی جاننے کی گفتگو، یعنی مجھے بھی خیال آیا کہ ہمارے بھی بعض بچے جلدی حفظ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان بچوں کو عالم کورس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو ایک 3 سال جو ہے کسی پلس والے پروگرام میں داخل کر کے پھر عالمیت میں لے آئیں گے، لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ادھر لے جا کے ڈالنے کے بعد ادھر آنے کی توقع نہیں ہے پھر، تو لہٰذا ضرورت اس کی ہے کہ اب ہم اپنے مدرسوں میں ہی وہ پلس والا پروگرام چلائیں تاکہ ہم اپنی تربیت کے ساتھ وہ تعلیم دیں۔ اور ہمارے بڑوں نے بھی زبان کی یا کسی علم کی مخالفت نہیں کی تھی، ہمارے بڑوں کے سامنے بھی یہی تھا کہ کلچر تبدیل نہ ہو جائے، ذہنیت تبدیل نہ ہو جائے، لائن تبدیل نہ ہو جائے، لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے ماحول میں ضروری عصری تعلیم دیں اور اپنی تربیت دیں ان کو، اور تربیت کا بھی پہلو زیادہ توجہ کرنے کا ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے، اور اس تربیت کے ساتھ ہم وہ تعلیم ہم اپنے اداروں میں دیں۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کی بہت عرصے سے فکر ہے، یہ مولانا نے اس پر بہت مضامین بھی لکھے ہیں، اور اس کام میں بھی ایک طرح کی تحریک مولانا کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو پہلی نشست ہوئی تھی وہ مولانا کے پاس ہی ہوئی تھی، اور عملی طور پر مولانا کئی برس سے فکر مند ہیں، اور اشرف العلوم میں
عالمیت کے ابتدائی 3 سالوں کو عصری تعلیم کے ساتھ چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا 1 سال ہوا تھا کہ پھر یہ لاک ڈاؤن ہو گیا۔ مولانا کے پاس ہی نشست ہوئی تھی، پھر اس کے بعد مختلف نشستیں ہوئیں، اور مولانا کی طرف سے MS والوں سے بھی بار بار خواہش کی گئی کہ ہم کو اس کے لیے نصاب فراہم کیا جائے، اور ادھر MS کے حضرات نے کوشش کی اور ان حضرات نے نصاب تیار کیا، اور اس نصاب کے 3 میں سے پہلا لیول تباہ ہو کر آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا۔ مفتی احسان صاحب نے جو خاکہ پیش کیا ہے، دیکھیے آپ عملی طور پہ کام شروع کریں گے تو مسائل خود حل ہوں گے۔ آپ اگر اس وقت سوالات کی پرچیاں بھیجیں گے تو آج شام رات ہو جائے گی، مگر اس پرچوں کا جواب نہیں مل سکے گا۔ آپ جب چلنا شروع کریں گے اور چلنے کے بعد آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ سوالات کم پیش آئیں گے، جو سوالات پیش آئیں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اور آپ چلنا شروع کیے بغیر بیٹھ کے سوال کریں گے تو رات ہو جائے گی، مگر سوالوں کے جوابات ختم نہیں ہوں گے۔ میں مفتی صاحب سے خواہش کروں گا کہ مفتی صاحب نے اس سے پہلے کا مجھے بھیج دیا تھا، میرے فون میں تھا، میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا، جو پریزنٹیشن ان کا ہے اس کو ابھی اور بہتر کر کے یہ علماء کے گروپ میں ارسال کر دیں، تاکہ یہاں اسکرین پہ اور اجلاس میں دیکھ کے جو ذمہ داران اس کو سمجھ نہیں سکے وہ اپنے طور پہ غور سے اس کو دیکھ لیں گے اور اس کو سمجھ لیں گے اس خاکے کو۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی بچوں کو ناظرے کے ساتھ بھی پڑھایا جائے اور حفظ کے ساتھ جو ہے برائے نام پڑھایا جائے ٹچ میں رکھنے کے لیے، پھر اس کے بعد عالمیت کے ساتھ بھی عصری تعلیم پڑھائی جائے، البتہ عالمیت کے آخری سالوں میں عصری تعلیم روک دی جائے اور مکمل علوم شرعیہ کی تعلیم دی جائے۔ ایک بات اور عرض کروں کہ ہم لوگوں کو دعوتی مقصد سے سب سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے زبان کی ہے۔ حساب 1 درجے میں آ جائے کافی ہے، بہت اونچے لیول تک سیکھنا ضروری نہیں ہے، وہ امتحان پاس کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح سے دیگر علوم بھی ہیں، لیکن زبان جو ہے، زبان کے اندر مہارت دعوتی مقصد کے لیے، اس سے ہم کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتے، کسی بھی لیول پہ جا کے فارغ ہم اس سے نہیں ہو سکتے۔ یہ جو کتابیں آئی ہیں اب، اس میں سے ایک کتاب انگریزی کی ہے، ایک حساب کی ہے، اور ایک کتاب 2 علوم جو ذکر کیے گئے اس خاکے میں، سائنس اور سماجی علوم، اب دونوں کو ملا کے ایک بنا دیا گیا ہے، اس کا مخفف EVS ہے، اور اس کا اصل جملہ میں نہیں بول سکوں گا اس لیے کہ مجھے تلفظ نہیں آتا اس کا۔ تو بہرحال یہ 3 کتابیں ہیں اور اس میں یہ 4 مضامین اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو یہ پہلا لیول ہے۔ دوسرے لیول کی ذرا کتابیں بتائیے وہاں۔ اب اس کے بعد یہ دوسرے لیول کی بھی یہ پرنٹ آؤٹ ہے، یہ چھپی نہیں ہے، یہ اس میں بھی ویسے ہی انگریزی کی ہے، حساب کی ہے، اور یہ EVS کی ہے۔ پھر اسی طرح یہ تیسرے لیول میں بھی اسی طرح سے 3 کتابیں رہیں گی۔ یہ دیکھنے میں تھوڑی بھاری کتابیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ ایک طرح کا برج کورس ہے کہ اس کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے، اور بچے جب عمر کے اعتبار سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو قدم قدم پہ مسائل پیش آئیں گے، پڑھانے والوں کے بھی مسائل ہوں گے، اور تنخواہوں کے بھی مسائل ہوں گے، اخراجات کے بھی مسائل ہوں گے، لیکن مسائل کو اب حل کرنا ہے، مسائل کا سامنا کرنا ہے آپ کو، اور اپنے مدارس میں اپنے ماحول کو، اپنی تربیت کو، اپنی خاص طور پر ذہن سازی کا جو کام ہے دینی خدمات کے سلسلے میں، اس کام کو باقی رکھتے ہوئے بلکہ اس کو بہتر بناتے ہوئے اس نصاب کو اپنے مدرسوں کے اندر داخل کرنا ہے۔ عملی طور پر ہم آگے بڑھیں گے تو جو بھی اشکالات ہیں، مسائل ہیں، وہ حل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نصاب کو بے حد قبول فرمائے۔ ایک سوال آیا تھا، بہت مختصر بات عرض کر دیتا ہوں، موضوع سے متعلق نہیں ہے مگر آنے سے پہلے بھی یاد دلایا گیا کہ وہ جو اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں، ایک میسج آ رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں لوگوں نے کہا کہ کچھ ڈالو، تو موضوع ہے نہیں، اس پہ ڈالوں گا بھی نہیں، مگر ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں۔ کل بھی علماء کی ایک نشست ہوئی تھی اہم ذمہ داران کی، اس میں بھی یہ بات آئی کہ وہ فیگر ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن اگر وہ فیگر صحیح بھی ہے تو یہ جو واٹس ایپ پہ مستقل چل رہا ہے اور ہمارے نوجوان علماء اسے دیکھ کے ہر جمعہ میں چلائیں گے اتنی مرتد ہو گئی، اتنی مرتد ہو گئی ہے، یہ فائدے کے بجائے نقصان دہ ہے بہت زیادہ۔ یہ آپ بس اتنا سمجھ لیجئے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے،
باقی یہ کہ یہ جو آپ واٹس ایپ پہ چلا رہے ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جو نادان دوست کی حرکتوں کی طرح ہوتی ہیں، بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتی ہیں. آپ بھی اس کو جتنا واٹس ایپ پہ چلائیں گے اور جتنا آپ جمعہ میں بولیں گے اتنی مرتد ہو گئی اتنی مرتد ہو گئی، اتنا ہی فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا. اس وجہ سے موضوع آئندہ کسی اور وقت کے لیے. السلام علیکم. جمال الوجود بذكر